کو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر کو ایجوکیشن کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اس کے کیا امپیکٹ پڑ رہی ہیں ہماری سوسائٹی پر؟ دیکھیں، میں نے سارا بچپن جو ہے وہ کو ایجوکیشن میں ہی گزارا. سینٹ میریز اور کانوینٹس میں نے میٹرک تک کیا اور کو ایجوکیشن میں. لیکن اس وقت ہمارے اخلاقی اقدار بہت اسٹرانگ تھے. یعنی میں جب کلاس 8 یا 9 میں تھی اور ہمارا ڈرائیور اگر نہیں آیا لینے کے لیے تو ہماری کلاس کے لڑکے، وہ فیملیز ایک دوسرے کو جانتی ہوتی تھیں، ہماری کلاس کے لڑکے ہمیں ایک ٹولی بنا کے تو ہمارے گھر چھوڑ کے آتے تھے. یعنی وہ ایک دوسرے کو ہم اتنا جانتے تھے. ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے تھے تو وہاں پہ اگر ڈرائیور لیٹ ہو گیا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پروٹیکٹر ہیں، تو باقاعدہ ہمیں پروٹیکشن میں وہاں چھوڑ کے تو آتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن جہاں تک ہمارا دین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کو ایجوکیشن میں نہیں، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو وہ صحیح طور پہ دین اجازت نہیں دیتا. آپ چھوٹی کلاس میں جیسے کنڈر گارٹن ہے یا کلاس 4-5 تک آپ بچیوں کو اگر اکٹھا پڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آج کل مینٹل میچورٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے. کلاس 5-6 کی لڑکیوں کو منتھلی ریگولیرٹی شروع ہو رہی ہے. یعنی کلاس 5 تک پہنچتے پہنچتے وہ 11 سال کی ہو گئی ہوتی ہیں، 10-11 سال کی. اب 8 اور 9 سال پہ وہ جوان ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ بھی بڑا خطرناک ہو گیا ہے کہ آپ ان کو کلاس 5 تک بھی اکٹھے رکھیں. تو خیال مجھے اس لیے آیا کہ ایک خاتون آتی ہیں ادھر، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا کہتی ہیں، وہ بھی ڈاکٹر کے شیلڈ کے پیچھے چھپتی ہیں، حالانکہ وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہیں. تو وہ آ کے بتا رہی ہیں کہ جی انٹریکشن لڑکیوں کا لڑکوں کو مرد ایک ہوا بنایا ہوا ہے جی. میں تو کہوں گی ان کو اینڈ تک کو ایجوکیشن میں لڑکیوں کو ڈالنا چاہیے تاکہ ایکسپوجر ہو، ان کا خوف اترے کہ مرد کیا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے نا گھوم گئی کہ یہ کیا ایڈوکیٹ کر رہی ہے، یہ دین سے دوری، اور پھر یہ چینلز کیسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ اگر یہ ہمارے شروع میں جیسے کرسچنس تھے، ہمارا انفلوئنس تھا، برٹش کالونی تھے نا ہم، تو یہ سینٹ میریز اور کانوینٹس اور یہ ان کی باقیات تھے جن کے اندر کو ایجوکیشن میٹرک تک موجود رہتی تھی. لیکن وہ بڑے آرگنائز تھے، وہ بڑے ڈسپلنڈ تھے اور وہ ہر چیز کا دھیان رکھتے تھے. لیکن اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ایک ہے کو ایجوکیشن کا جو ایک سلسلہ رائج ہونے کے لیے وہ خاتون انسسٹ کر رہی تھیں، میرے خیال میں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. اور کو ایجوکیشن کی بجائے میل اور فیمیل انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے. اور یہ جو ان کے فنکشنز ہوتے ہیں جس میں لڑکیاں کھل کے ڈانس کر رہی ہیں اور لڑکے لڑکیاں بھی مخلوط وہ فنکشنز کر رہے ہیں، اس پہ حکومت کو، دینی مدارس کے جو ہیڈ ہیں یا ہمارے مولانا ہیں اور مفتی حضرات ہیں، ان کو اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ کوئی ریزولوشن لے کے آنا چاہیے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر HEC جو ہے وہی الاؤ نہیں کرتی کہ اگر آپ کسی بھی یونیورسٹی کے اندر کوئی ایجوکیشن نہیں رکھیں گے تو آپ کو HEC کی جانب سے اجازت نامہ ہی نہیں ملے گا. تو پھر یہاں پر وہ کیا کریں یونیورسٹیز؟ بس یہی ہے نا، ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم اپنی قوم کو اپنی کدھر لے کے جا رہے ہیں ینگ جنریشن کو. جب تک میں تھی مجھے تو کو ایجوکیشن میں کوئی نظر نہیں آتا تھا. لیکن جتنی اخلاقی بے روی کا شکار ہماری جنریشن ہو گئی ہے، ہمیں تو فوراً سٹاپ کر دینا چاہیے کو ایجوکیشن. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر معاملہ رکا نہیں کو ایجوکیشن میں. ایک تو جو کلاس فیلوز کے ساتھ لڑکیوں کے تعلقات ہیں وہ بھی آگے میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کروں گا، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کریں گے. لیکن یہ پھر نا ڈرائیورز کے ساتھ بھی تعلقات آج کل جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں. جو ڈرائیورز یونیورسٹیز میں لڑکیوں کو چھوڑنے آتے ہیں، میں ریسنٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈرائیور بیٹھا تھا یونیورسٹی میں اور اس کے ساتھ ایک اتنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں لائف پارٹنر کون سا چوز کیا، یا لائف پارٹنر ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن جب سے وہ 2-3 سال کے ساتھ میں اس کے ساتھ اپنی ٹائم گزار رہی ہے تو اس کے ساتھ وہ آتی بھی ہے، ساتھ بیٹھتی بھی ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ چل رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
اس کے بارے میں تو میں ایک ہی بات کہوں گی کہ ہم انسان ہیں، ہم جانور تو نہیں ہیں. ہوں، یہ تو جانوروں کی طریقہ ہے ہوں، کہ آپ کو ایک میٹ سڑک پہ مل گیا، کوئی اسٹریٹ میں ہوں، بچ کو ڈاگ مل گیا، اور میل شی کیٹ کو ہی کیٹ مل گیا. تو یہ تو ہم جانوروں کی طرح ہو گئے پھر. ہوں، وہ جو انسان ہے جو ایک بہت اخلاقی اقدار میں، ہم ہیں تو اینیملز لیکن ہم تو بہت زیادہ سویلائزڈ اینیملز ہیں نا. ہم نے، اور دین نے تو ہمیں بہت زیادہ طریقے سے رہنا سکھایا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے. اور یہ انسانی اقدار جو ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا سارا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. تو یہ کس طرح ہم جانوروں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ تو یہ تو پھر اینیمل انسٹنکٹس ہے نا، کہ ہمارا نفس جو ہے ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے.